الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم صدق اللہ العظیم۔ کسی کہنے والے نے کیا ہی خوب کہا تھا، مسائل کیسے بھی ہوں تا قیامت رہ نہیں سکتے، مسائل کیسے بھی ہوں تا قیامت رہ نہیں سکتے، یہ ظالم ظلم کی بن کر علامت رہ نہیں سکتے، یہ ظالم ظلم کی بن کر علامت رہ نہیں سکتے، جن کے عزم ہے کہ ہم کو چین سے جینے نہیں دیں گے، جن کے عزم ہے کہ ہم کو چین سے جینے نہیں دیں گے، وہ جان لیں کہ خود بھی سلامت رہ نہیں سکتے۔ او میرے بھائیوں، ملکی حالات بڑی تیز رفتاری کے ساتھ بگڑتے جا رہے ہیں، ظلم و زیادتی کا ایک نہ تھمنے والا سلسلہ جاری ہے، نفرت انگیز بیانات داغے جا رہے ہیں، مسلمان عورتوں کی عزت کو نیلام کرنے کا پیغام دیا جا رہا ہے، راہ چلتے ہوئے انسانوں کو مارا اور پیٹا جا رہا ہے، انسانیت ختم کرنے کی پوری طور پر کوشش کی جا رہی ہے، انسانوں کو اپنے آپس میں لڑایا جا رہا ہے، اس ملک میں ہر آئے دن نئے نئے قانون نافذ کیے جا رہے ہیں، کبھی اذان پر پابندیاں لگائی جاتی ہے، کبھی نماز پڑھنے سے روکا جاتا ہے، کبھی اس ملک میں NRC CA لا کر مسلمانوں کو دھمکایا اور ڈرایا جاتا ہے، کبھی اس ملک میں مساجد کو، مدارس کو، خانقاہوں کو دہشت گردی کا اڈا قرار دیا جاتا ہے، کبھی اس ملک میں اپنی حکومت کے بل بوتے پر، اپنی طاقت کے بل بوتے پر مسلمانوں کے زمین و جائیداد چھینے جا رہے ہیں، اس ملک میں آج مدارس پر، مکاتب پر، خانقاہوں پر حملے کیے جا رہے ہیں، اس ملک میں ایسے حرفو تیار ہو رہے ہیں کہ مسلمانوں کے جائیداد پر غلط نگاہیں رکھ رہے ہیں، مسلمانوں کی زمین ان سے چھینی جا رہی ہے، مساجد پر، مکاتب پر، خانقاہوں پر، عیدگاہوں پر، قبرستانوں پر حملے کیے جا رہے ہیں، ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ انسانوں کی ایک بڑی تعداد راکشس بن گئی ہے، ظلم و زیادتی کے راستے پر چل چکے ہیں، امن و امان کے پیغام دینے والے، امن و شانتی کے پیغام دینے والے ظلم و زیادتی کی راہ اختیار کر چکے ہیں، اس ملک میں محبت، امن و امان، پریم کو نفرت و عداوت کی قربان گاہ پر بھیٹ چرائے جا رہے ہیں، اس ملک میں لاقانونیت نافذ کیے جا رہے ہیں، اس ملک کے امن و امان کو اس طرح لوٹا جا رہا ہے جس طرح انگریزوں نے اس ملک کے خزانوں کو لوٹا تھا، اس ملک میں محبت اور پریم، امن و شانتی کی ہوائیں نفرت و عداوت کے آگے گھٹنے ٹیک رہی ہے، اسی ملک میں ظالموں اور جابروں کے حوصلے بلند کیے جا رہے ہیں، مسلمانوں کی آواز دبانے کی پوری طور پر کوشش کی جا رہی ہے، اہل حق کی آواز دبائی جا رہی ہے، ہمارے علماء کرام، ہمارے اسلاف، ہمارے بزرگان دین کو شک کی نگاہوں سے دیکھا جا رہا ہے، اس ملک کو آگ میں جھونکنے کی پوری طور پر تیاریاں کی جا رہی ہے، اس ملک کو شعلوں میں جلایا جا رہا ہے، یہ ملک ہمیں اور آپ کو پکار کر کہہ رہا ہے کہ میں قاسم نانوتوی کی
سرزمین ہوں، میں شیخ الہند کی سرزمین ہوں، میں مہاتما گاندھی کی سرزمین ہوں، میں پوتر سیتا کی سرزمین ہوں، میرے اوپر راون کے قدموں کی دھمک پڑ رہے ہیں، مجھے ظلم و زیادتی کی راہوں پر ڈھکیلا جا رہا ہے، آگ کے شعلوں میں بھڑکایا جا رہا ہے۔ اسی ملک میں ہمارے مساجد، مدارس، یہ خانقاہیں، یہ عیدگاہیں، یہ مندریں، یہ امام باریں، یہ گرودوارے ہمیں اور آپ کو آواز دے رہا ہے، یہ کہہ رہا ہے کہ کون ہے جو مجھے ظالموں اور جابروں کے ہاتھوں سے بچائے گا، کون ہے جو میرے اوپر تالے لگنے سے بچائے گا۔ اسی ملک میں کتنے ایسے مساجد ہیں، کتنے ایسے مدارس ہیں جن کے اوپر تالے لگا دیے گئے ہیں۔ اسی ملک میں مسلمانوں کے جائیداد پر حملے کیے جا رہے ہیں، ان کی دکانداری، ان کے کاروبار ان سے چھینے جا رہے ہیں۔ اس لیے او میرے بھائیوں، او میرے نوجوانوں، او میرے مسلمان بھائیوں، پٹنہ کے گاندھی میدان میں 29 جون کو جو اجلاس عام ہو رہا ہے، جو عظیم الشان اجلاس ہو رہا ہے، ہمارے علماء کرام، ہمارے بزرگان دین تشریف لا رہے ہیں، جو پٹنہ کے گاندھی میدان میں وقت بچاؤ، ملک بچاؤ، دستور بچاؤ کے نام پر عظیم الشان اجلاس ہو رہا ہے، جو ہم سب کو پکار کر کہہ رہا ہے کہ لوگوں اٹھو، اپنے اندر طاقت پیدا کرو، اپنے اندر ایمانی قوت پیدا کرو، اپنے اندر ایمانی حکمت پیدا کرو، اور اپنے علماء کرام، اپنے بزرگان دین، اپنے قائدین حضرات کی آواز پر لبیک کہو۔ اسی لیے اسی بہار کے ہمارے امیر شریعت حضرت مولانا احمد ولی فیصل رحمانی صاحب دامت برکاتہم، جو محنت کر رہے ہیں، جو کوشش کر رہے ہیں، جو اس ملک میں مساجد پر، مدارس پر، خانقاہوں پر جو حملے کیے جا رہے ہیں، ان کو بچانے کے لیے کافی دنوں سے محنت کر رہے ہیں، اپنی قربانیاں دے رہے ہیں۔ اسی لیے ہم سب کو بلایا جا رہا ہے، ہم سب کو پکار کر کہا جا رہا ہے کہ لوگوں اٹھو، اپنی آواز کو بلند کرو۔ کیا اس کے لیے ہم سب تیار ہیں کہ ہم سب اپنی آواز بلند کریں گے، اپنے امیر شریعت کی آواز پر لبیک کہیں گے؟ اللہ تعالی ہم سب کو پٹنہ جانے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔